بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ محو ثنا ہے گنبد خضرا کے سائے میں، نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العلي العظيم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، شک نہ کرنا، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک خوف، دوسرا غم۔ خوف اپنی جان سے ہوتا ہے اور غم دوسرے کی جان کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو اپنی بیماری کا ڈر ہو، کسی کو قتل ہونے کا ڈر ہو، کسی کو کسی دشمن سے ڈر ہو، کسی کو کوئی نقصان کا ڈر ہو، اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں اعلان فرما رہا ہے، اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف۔ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، ان کو کسی اور کا غم بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو اور ہیں جس کا غم نہیں ہوتا، وہ کون ہوتے ہیں بھی سمجھ لو میرے بھائی۔ میری پیاری بہن، میری بیٹی، اللہ کا پاک کلام دلیل ہے۔ جو اللہ کے دوست ہیں وہ تو بے خوف ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں وہ تو ان کو خوف نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے ولیوں کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو چاہنے والے ہوتے ہیں، رب کہتا ہوں میرے پیارے ولیوں، میرے پیارے دوستوں، جو تم سے محبت کرتے ہیں، تم ان کا بھی غم نہ کرنا، ان کو بھی اپنی رحمتوں سے نواز دوں گا۔ اپنا بھی خوف نہیں، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں، رب کہتا ہے ان کا بھی غم نہ کرنا، میں ان کو بھی اپنی رحمتوں سے نواز دوں گا۔ تعریف کیا ہے ان کی؟ جو ننگا گھومتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا، جو نشہ کرتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا، جو نبی پاک کی شریعت پر عمل نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا، جو اللہ کے پاک کلام قرآن پاک کے مطابق زندگی نہیں گزارتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے، اللہ کے دوست کی نشانی کیا ہے۔ رب فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، قرآن پاک کے عامل ہوتے ہیں، رسول پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ
سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، رب کے مطیع ہوتے ہیں، یہ ان کی نشانی ہوتی ہے۔ آج کا دن 11ویں شریف کا عرس ہے۔ یہ کیا دن ہے؟ علم ہوگا تو دھوکہ نہیں کھائیں گے، علم نہیں ہوگا کوئی گمراہ کرے گا تو گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ دن کیا ہے سن لو۔ ہر مہینے کی 10 تاریخ کو، اس کو کہتے ہیں 11ویں شریف، دن 10واں رات 11واں۔ ہر مہینے کے اس دن اور رات کو حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی مہینے میں ایک دن، کون سا دن؟ 10 کا دن ہوتا تھا اور رات 11ویں ہوتی تھی۔ لوگوں کو اکٹھا کر لیا کرتے تھے، ان کو قرآن پاک سنایا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، خدا کا دین سکھایا کرتے تھے، لوگوں کو خدا سے ملایا کرتے تھے۔ یہ مہینے میں ایک پروگرام ہوتا تھا، اس کو کہتے ہیں 11ویں شریف۔ قرآن پاک سنایا، رسول پاک کا دین سکھایا، نبی پاک کی باتیں بتائیں۔ جو لوگ کافر ہوتے تھے کلمہ پڑھ لیتے تھے، کلمہ پڑھنے والے نیکوکار ہو کے اللہ کے ولی بن جاتے تھے۔ یہ ہے 11ویں شریف۔ پھر لنگر پکتا تھا، لنگر کھاتے تھے، دعائیں دیتے تھے، دعائیں لیتے تھے، اللہ کے رنگ میں رنگتے چلے جاتے تھے۔ یہ تھا مشن حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کا یہ مشن تھا۔ آج اسی مشن کا یہ پروگرام بھی سن لو۔ لوگوں کو اکٹھا کیا، مبارک کے لائق ہیں وہ دوست، خدا کی قسم، جنہوں نے حق حلال کی کمائی اللہ کی راہ میں لگائی۔ لوگ بڑے گند کرتے پھرتے ہیں، اللہ ان کو دولت دیتا تو ذلیل کام کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمت دولت اللہ دے، اس کا شکر یہ ہے کہ اس دولت کو اللہ کی راہ پہ خرچ کیا جائے۔ جس نے یہ خرچ کیا، جس نے کناتیں لگائیں، جس نے روشنی کی، خدا کی قسم اس روشنی کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو روشن کرے گا۔ یہ مجلس جو بھی لوگ مرد عورت اس میں شرکت کر رہے ہیں وہ سن لیں یہ مجلس کیسی ہے۔ میری بات نہیں، کسی عالم کی بات نہیں، کسی مفسر کی بات نہیں، آئی اللہ کے محبوب سے پوچھتے ہیں، نبیوں کے امام سے پوچھتے ہیں، خاتم النبیین سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہم نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے تیرے ولی کا ذکر کریں گے، لوگوں کو اکٹھا کیا ہے تیرے ولی کی شان بیان کریں گے، لوگوں کو بٹھایا ہے تیرا ولی کیا کر کے چلا گیا، لوگوں کو آگاہی دیں گے۔ اس مجلس کی شان کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نبیوں کے امام فرماتے ہیں جہاں اللہ کے ولی کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ولی بھی کیسے، خدا کے دوست بھی کیسے، ان کے کارناموں کا ذکر ہو تو نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبداللہ حضرت پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان ہیں۔ ابھی آپ نے سنا، آپ کا اسم مبارک ہے عبد القادر۔ عبد القادر، کوئی کہتا ہے میں وزیر اعظم کا بندہ ہوں، کوئی سوچ کے بات کرنا، کوئی کہتا ہے میں وزیر اعلیٰ کا بندہ ہوں، مجھ سے نہیں الجھنا، کوئی کہتا ہے میں آئی جی کا بندہ ہوں، میرے ساتھ نہیں بگاڑنا، کوئی کہتا ہے میں ایس ایچ او کا بندہ ہوں، میرے ساتھ دشمنی نہیں کرنا۔ اور یہ کون تھے؟ عبد القادر، قادر کے بندے۔ کیا اللہ نے قوت دی تھی، کیا شان دی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں دنیا کے مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہو، میں دنیا کی مشرق کے کونے پر ہوں، میرا مرید مغرب کے کونے پر ہو، اس کا ستر ننگا ہو جائے میں اس کو ڈھانپنے کی طاقت اللہ کے فضل سے رکھتا ہوں۔ جس کو ایسے بزرگوں کا سایہ مل جائے، ایسے بزرگوں کی صحبت مل جائے، ایسے بزرگوں کا تعلق مل جائے، ایسے بزرگوں سے محبت ہو جائے،
ایسے رب کے ولی محبت کرنے لگ جائیں، خدا کی قسم بیڑا پار ہے۔ آپ کا لقب محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، اور آپ کی مجلس کے اندر لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا، لاکھوں لوگ اللہ کے دوست بنے، لاکھوں لوگوں پہ آپ نے اللہ کا رنگ چڑھایا۔ خدا کا دین کا علم کرنے والا، علم کا عمل کرنے والا، خدا کا مقرب بندے بنائے، یہ آپ کی صحبت کے اثرات تھے۔ آپ کے نانا جان حضرت شیخ عبداللہ، یہ کس خاندان سے ہیں سنیں؟ صاحب کرامت۔ آپ کے بارے میں آتا کس سے ناراض ہو جاتے، اس سے اللہ ناراض ہو جاتا تھا، اور جس سے آپ محبت کرنے لگتے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا تھا۔ آپ کے ایک مرید قافلے میں جا رہے ہیں، پہاڑی سلسلہ جنگل آ گیا، جب وہ قافلہ اس پہاڑی سلسلے سے جنگل سے گزرا، چاروں طرف سے ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ یہ روایت ایک اللہ کے ولی کرتے ہیں۔ آپ فرماتے اس قافلے میں آپ کے نانا جان شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مرید بھی تھا۔ دیکھا قافلہ گھیر لیا گیا، ڈاکو مردوں کو قتل کر دیں گے، عورتوں کو اغوا کر لیں گے، مال لوٹ لیں گے۔ آپ نے قافلے کے اندر کھڑے کے کہا، یا شیخ عبداللہ مدد فرمائیں، خدا کی قسم میں نے خود پڑھا، یہ اللہ کے ولی ہماری طرح نہیں ہوتے، دیکھنا نفس کے لیے، بولنا نفس کے لیے، چلنا پھرنا نفس کے لیے، دوستیاں نفس کے لیے، دشمنیاں نفس کے لیے نہیں، یہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، دیکھتے ہیں اللہ کے لیے، بولتے ہیں اللہ کے لیے، دوستی کرتے ہیں اللہ کے لیے، دشمنی کرتے ہیں اللہ کے لیے، کھاتے ہیں اللہ کے لیے، پیتے ہیں اللہ کے لیے، سوتے ہیں اللہ کے لیے، جاگتے ہیں اللہ کے لیے۔ جب ساری خواہشات اللہ کے لیے کر دیتے ہیں، اللہ ان کو نور کی صفات عطا کر دیتا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں جب اللہ کا بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، اللہ کے ذکر کی کثرت کرتا ہے، پھر اللہ رب کریم اس کو اپنی محبت اور قرب سے نواز دیتا ہے۔ آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا رب کا ہو جاتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پکڑ اللہ کی ہو جاتی ہے، پیر اس کے ہوتے ہیں، چلنا اللہ کا ہو جاتا ہے۔ وہ کسی باپ پہ قسم کھا دے تو اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مرید، قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا، مرد قتل کر دیتے، عورتیں اغوا ہو جاتی، مال لٹ جاتا۔ آپ کے مرید نے کہا، یا شیخ عبداللہ مدد فرمائیں۔ کہتے ہیں یہ کہنا تھا، دیکھا تو سامنے شیخ عبداللہ تشریف فرمائیں، انگلی اٹھائی، زبان سے پڑھا سبوح قدوس رب اللہ، کہہ کے فرمایا ڈاکو منتشر ہو جاؤ، دور ہٹ جاؤ۔ کہتے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس ڈاکو کا جس طرح منہ تھا وہ بھاگ کھڑا ہوا، چیختا ہوا، پناہ مانگتا ہوا، ڈرتا ہوا بھاگ گیا۔ سارے چلے گئے اور قافلہ محفوظ رہا۔ یہ تھے شیخ عبداللہ، آپ کی امی جان کے والد محترم۔ ماں کیا ہوگی؟ ایک نوجوان دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، دریا کو دیکھ رہے ہیں، دریا میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی ہو، یقین ہو کہ اگر اس کو نہ اٹھایا نہ لیا یہ ضائع ہو جائے گی، نبی پاک کے دین میں اس کو اٹھانے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے ٹماٹر گر گئے، آپ نے نہیں اٹھائے تو گاڑیوں سے کچلے جائیں گے یا پاؤں سے کچلے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ حکم یہ اس کو اٹھا لو، اگر پتہ چل جائے کس کا تو اس کو دے دو، نہیں تو اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔
رسول پاک کے دین میں اس کی اجازت ہے۔ سیب دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا، اس نوجوان نے سیب کو دیکھا، یہ تو ضائع ہو جائے گا، ہاتھ بڑھا کے سیب پکڑ لیا، کیونکہ پتہ نہیں تھا کس کا ہے، آپ نے اسے کھا لیا۔ یہ فتویٰ تھا، آپ نے فتوے پہ عمل کیا، لیکن تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ تھا کہ کوشش کر کے ان تک پہنچاتے۔ آپ نے فرمایا میں نے خریدا بھی نہیں ہے، مجھے کسی نے بخشا بھی نہیں، ہدیہ بھی نہیں دیا، اور میں نے تحقیق نہیں کی کہ کس کا ہے۔ یہ کہہ کر جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس طرف پیدل چل پڑے، تھوڑا فاصلہ طے کیا، سامنے دیکھا ایک باغ ہے، اور باغ کے درختوں کی ٹہنیاں دریا میں جھکی ہوئی ہے، اور اس پہ سیب لگے ہوئے ہیں۔ جب سیبوں پہ نگاہ پڑی تو اسی نسل کے سیب جو آپ نے کھایا تھا۔ آپ باغ میں چلے گئے، باغ کے مالک سے ملے، اور وہ کون تھا؟ حضرت شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے فرمایا بابا جی دریا میں سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، میں نے اس کو پکڑ کے کھا لیا، لیکن تقوی کا حکم یہ ہے کہ میں یا تو اس کی قیمت ادا کروں، یا مجھے کو ہدیہ کرتا، یا مجھے کو بخش دیتا۔ وہ سیب آپ کے باغ کا تھا، میں نے کھایا، درخت سے گر گیا، پانی بہتا ہوا آ رہا تھا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، چاہے تو اس کی قیمت لے لیں، چاہے تو بخش دیں۔ سن کے شیخ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کاش جس نوجوان کے تقوی کا عالم یہ ہے، اتنا اللہ سے ڈرنے والا، اتنا خدا کا خوف رکھنے والا، یہ کیا نوجوان ہوگا۔ آپ نے یکدم سوچا، فرمایا نوجوان ایک شرط ہے، میں تمہیں یہ بخش سکتا ہوں۔ فرمایا جو شرط لگائیں گے مجھے قبول ہے، میں اللہ کو جواب نہیں دے سکتا، آپ مجھے بخش دیں۔ بابا جی کیا کہتے ہیں؟ اے نوجوان، میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی، پاؤں سے لنگ، ہاتھوں سے اپاہج، کان سے بہری، نابینا، اگر تو اس کے ساتھ نکاح کرنے پہ راضی ہو جائے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ خدا کے خوف کا عالم یہ تھا، ایسی لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ نابینا، بہری، ہاتھ پیر سے اپاہج، لولی، لنگڑی، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے فرمایا مجھے قبول ہے۔ ان بزرگوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کیا۔ ان کا اسم مبارک ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہ صاحبزادے تھے، اور ان کا نام تھا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ نوجوان، ان کا نکاح ہوا، کس کے ساتھ ہوا؟ اس اللہ کے ولی کی بیٹی کے ساتھ ہوا۔ نکاح ہو گیا ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جب اپنی بیوی سے ملے، دیکھا تو اتنی حسین لڑکی انہوں نے کبھی دیکھی نہ تھی۔ آپ بھاگ کے باہر آ گئے، ایک نظر پڑی، دوسری نظر آپ نے نہیں دیکھا۔ ایک نظر پڑ جائے اچانک تو معاف ہے، اگر دوسری نگاہ غیر محرم عورت پر پڑے تو رسول پاک کے فرمان کے مطابق یہ آنکھوں کا زنا ہے، یہ حرام نظر ہے، اور خدا کے محبوب فرماتے ہیں جس نے غیر محرم عورت کو ایک بار شہوت کی نگاہ سے دیکھا ہوگا اسے 40 سال تک جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا، اس کے بعد نجات ہوگی۔ آپ کی ایک نگاہ اس لڑکی پر پڑی، آپ نے چہرہ پھیرا، بھاگ کے باہر آ گئے۔ بابا جی باہر موجود تھے، آپ کے سسر موجود تھے۔ پوچھا بیٹے کیا ہوا؟ عرض کی بابا جی آپ نے اپنی بیٹی کا ذکر کیا تھا، آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ پیر سے محتاج ہے، لیکن میں نے اندر دیکھا اتنی حسین لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، میں غیر محرم سمجھ کے، کیونکہ اور لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، میں باہر آ گیا ہوں۔
حضرت شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جا بیٹا یہ تیری بیوی ہے. میں نے کہا تھا آنکھوں سے اندھی، اس نے پوری زندگی اپنی آنکھوں سے حرام کبھی نہیں دیکھا. میں نے کہا تھا زبان سے گونگی، اس نے اپنی زبان سے پوری زندگی اللہ کے حکم کے خلاف کلام نہیں کیا. میں نے کہا تھا اپاہج، اس نے ایک قدم بھی اللہ کے حکم کے خلاف زندگی میں نہیں اٹھایا. جا یہ تیری بیوی ہے، جا کے اس سے مل. یہ نوجوان اور یہ لڑکی جس کا نام فاطمہ تھا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں تھی اور ایسا پرہیزگار ابو تھے. آپ اپنی ماں کے رحم میں، آپ کی عمر 60 سال کی تھی آپ کی امی جان کی، آپ اپنی ماں کے رحم میں منتقل ہوئے. روئے زمین پر کسی عورت کو، روئے زمین پر کسی عورت کو قریش قبیلے کے سوا، نبی پاک کے قبیلے کے سوا اس عمر میں حمل نہیں ٹھہرتا. یہ نبی پاک کے خاندان کا شرف ہے، یہ نبی پاک کے خاندان کا شرف ہے کہ آپ کے خاندان کی عورتوں کو 60 سال میں حمل ٹھہرتا تھا. یہ جو بچہ پیدا ہوا نام ان کا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. میرے بھائی، میرے بیٹے، آپ نے 18 سال کی عمر میں ظاہری علوم حاصل کیے. آگے مزید علم حاصل کرنے کے لیے یہ سمجھ لو کہ اللہ کا ولی جاہل نہیں بن سکتا. جس کے پاس اللہ کے دین کا علم نہ ہو وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے علم شرط ہے. آپ ظاہری علوم حاصل کر کے امی جان سے عرض کرتے ہیں امی جان میں مزید علم حاصل کرنے کے لیے، باطن کا تزکیہ کرنے کے لیے، دل کو پاک کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں. بغداد اللہ کے ولیوں کا، علماء کرام کا شہر تھا، محدثین کا شہر تھا، مفسرین کا شہر تھا. دنیا سے لوگ آ کر فیض یاب ہوتے تھے. ماں نے تیار کیا اور 40 دینار آپ کی گودری میں سی دیے تاکہ محفوظ رہیں اور راستے کا سفر آسانی سے ہو جائے. راستے میں ڈاکو نے آپ کے قافلے کو گھیر لیا، سب کو لوٹ لیا، لوگ قتل ہو گئے. ایک ڈاکو نے آپ کو پکڑا. پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیں، رزق پاک نہ ہو اللہ کی محبت نہیں ملتی، رزق پاک نہ ہو اللہ کی معرفت نہیں ملتی. یہ پاک رزق کی نشانی تھی. ابو صالح کے گھر میں عبد القادر جیلانی جیسا بچہ پیدا ہوا. اور دوسرا، جب ماں نے آپ کو تیار کیا، آپ کی گودری میں یہ دینار سی دیے، ڈاکوؤں نے پورا قافلہ لوٹ لیا. ایک ڈاکو آپ سے پوچھتا ہے عمر ہے 18 سال، تیرے پاس کچھ ہے؟ فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں. وہ کہتا ہے مذاق کرتے ہو، میں نے تیرا سارا سامان چھان مارا، ایک ہی چیز کو دیکھ لیا، ٹٹول لیا، مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ میرے پاس 40 دینار ہے. 40 دینار بہت بڑی رقم تھی، بہت سستے زمانے تھے. فرمایا نہیں، یہ میری گودری میں میری ماں نے سیے ہیں، یہ موجود ہے میرے پاس. وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے گیا. کہا سردار، لوگ اپنا مال چھپاتے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لوگ دھوکہ دیتے ہیں. یہ نوجوان، میں نے سارا سامان ٹٹولا، ایک دمڑی نہیں تھی. اس سے میں نے ایسی ذرا ہے مذاق پوچھ لیا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں. مجھے غصہ آیا. میں نے کہا ڈاکو سے مذاق کرتا ہے؟ کہا مذاق نہیں کرتا، میری ماں جی نے میری گودڑی میں سی دی ہے، یہ دیکھو.
اور واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے۔ سردار کہتا ہے تم جھوٹ بول کے یہ پیسے بچا سکتے تھے، دینار بچا سکتے تھے، ایسا کیوں نہیں کیا؟ کہا جب میری ماں نے مجھے گھر سے روانہ کیا، سب سے پہلے یہ نصیحت کی، میرے پیارے بیٹے جا تو اللہ کے حوالے، لیکن اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا۔ ہمیں ماں نے نہیں سمجھایا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، ابو جان ہمیں نہیں بتاتے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، علماء کرام نصیحت نہیں کرتے، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، علماء کرام نصیحت نہیں کرتے، اللہ کا بندہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ نبی پاک فرماتے جھوٹ گناہ ہے، ہر گناہ جہنم تر لے جاتا ہے۔ جب کوئی اللہ کا مومن بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جھوٹوں میں لکھ دیتا ہے۔ اب اس کے دل پہ مہر لگ گئی، اس کا دل کالا ہو گیا، اب وہ نیکی سے محروم کر دیا گیا۔ جس کا اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جائے اس کے لیے میرے بھائی خیر کی راہ کہاں سے ملی؟ پہلی بات رزق طیب کھانا ہے، حلال کھانا ہے، حلال لقمہ پیٹ میں جائے، حرام کے دانے کو بھی چھونا نہیں ہے، حرام رزق کا ایک لقمہ نہیں کھانا ہے، اللہ تیرے باطن کو روشن کرے گا۔ اور دوسری بات پوری زندگی میں ماں باپ بہن بھائی ایک تعلیم دو کہ بھائی سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولیں گے اللہ کی رحمت ہوگی۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب مومن سچ بولتا ہے، بولتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سچوں میں لکھ دیتا ہے۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، یہ اللہ کا ولی بغداد پہنچا، بہت بڑے محدث ہیں، ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مدرسے سے بڑے 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 علماء، بڑے بڑے محدث پڑھ کے نکلے، آپ نے وہاں جا کے داخلہ لے لیا۔ تھوڑے ہی وقت میں استاد نے دیکھ لیا یہ وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پہ وہ نور چمکتا ہے کہ جس کی صحبت سے لاکھوں لوگ فیضیاب ہوں گے، اللہ کی راہ کو پائیں گے۔ اور تھوڑے ہی عرصے میں اپنی مسند پر استاد نے اپنے شاگرد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھا دیا، علم کی تکمیل ہو گئی، علم کی تکمیل ہو گئی۔ اب باطن کی پاکی کے لیے، دل کو روشن کرنے کے لیے، اللہ کی دوستی کے لیے بغداد کے بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے اللہ کے دوست حماد بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کی طرف چلے، ان کی صحبت سے دل پاک ہو جائے، ان کی بیعت کر کے گناہ کی توبہ ہو جائے، ان کی تعلیم پہ عمل کر کے باطن روشن ہو جائے۔ جیسے ہی چلے حضرت خضر علیہ السلام آپ کو ملے، فرمایا عبد القادر 7 سال تک تم وہاں نہ جانا۔ 7 سال انتظار کیا، 7 سال پورے ہوئے، حضرت خضر علیہ السلام نے خود حکم دیا عبد القادر تیرے باطن کی روشنی کا انتظام ہو چکا، عبد القادر اللہ کے قرب کا وقت آ چکا، میں تجھے پیغام دینے آیا ہوں، جاؤ اور جا کر اللہ کے ولی سے بیعت کر لو۔ آپ شام کے وقت عشاء کی نماز کے قریب بعد میں آپ خانقاہ طرف پہنچے، حضرت حماد بن مسلم نے آپ کو دیکھا، آزمائش۔ آپ نے ایک مرید کو کہا خانقاہ کا دروازہ بند کر دو، چراغ گل کر دو تاکہ آنے والے کو پتہ چل جائے یہ سونے کا وقت ہے۔ دروازہ بند کر دیا خانقاہ کا، چراغ گل کر دیا، اندر اندھیرا ہو گیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ کے دروازے کے باہر ہی بیٹھ گئے۔
اتنی سردی تھی پانی جم گیا، اتنی سردی تھی پانی جم گیا، نہ خانقاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور نہ بند کرنے والے سے کہا کہ میں خانقاہ میں آنا چاہتا ہوں، دروازہ کھول دو۔ ساری رات سردی میں باہر بیٹھ کے گزار دی۔ صبح نماز کا وقت ہوا، دروازہ کھولا گیا، آپ اندر چلے گئے۔ مرشد نے دیکھا، اللہ کے ولی نے دیکھا، زمانے کے کتب نے دیکھا، دیکھ کے قریب بلایا، دھکا دیا، فرمایا تم فقیہ ہو، تم دین کے عالم ہو، تمہارا فقیروں سے کیا کام ہے؟ جاؤ جا کے کوئی مدرسہ سنبھالو۔ آپ خاموش گردن جھکائے، ادب سے کھڑے رہے۔ آپ نے پھر دھکا دیا، آپ نے ایک لفظ جواب میں نہیں دیا، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے۔ حماد بن مسلم بے پرواہ ہو گئے اس سے۔ آپ کے پاس وضو کا پانی بھر رہے ہیں، خانقاہ کی صفائی کر رہے ہیں، لنگر پکانے مدد کر رہے ہیں، کبھی آگ جلا رہے ہیں، کبھی لکڑیاں جلا رہے ہیں، لکڑیاں لا رہے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، لیکن زمانے کی کتب شیخ حماد بن مسلم آپ کو بے پرواہی سے درگزر، بے پرواہی سے آپ کو دور ہٹانے لگے۔ فقراء نے دیکھا کہ ہمارے مرشد اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، کبھی دھکا دے دیتے ہیں، کبھی بےزتی کر دیتے ہیں، تو وہ بھی بے باک ہو گئے۔ بے باک ہو کے ایک فقیر نے تھوڑا گستاخی سے بلایا، حماد بن مسلم کی آنکھوں میں آگ برسنے لگی، کہا کتے، او کتے، تو کہیں برباد نہ ہو جائے، عبد القادر جیلانی کو میں آزمانا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم یہ ایسا پہاڑ ہے، اس کے پاؤں کو تو جنبش نہیں آتی، تم اس کے مقام کو نہیں جانتے، جو یہ رتبہ پائے گا، جو یہ شان پائے گا، تم تو ان کے پاؤں کی گرد کو بھی نہیں پا سکو گے۔ پھر آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی رحمۃ اللہ کو وہ مقام دیا۔ آپ منبر رسول پر بیٹھ کر جب لوگوں کو قرآن پاک سناتے تھے، اللہ کی باتیں سناتے تھے، رسول پاک کا دین سکھاتے تھے، آپ نے منبر پہ بیٹھے بیٹھے فرمایا میرا پیر ہر ولی کی پشت پر، جتنے اس دنیا میں اللہ کے ولی تھے تمام خدا کے ولیوں نے اپنی گردن جھکا دی اور اقرار کیا، اے عبد القادر جیلانی آپ کا قدم ہماری پشت پر، ہماری پشت پر۔ لیکن ایک شخص نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا، اس کا انکار کرنا تھا کہ وہ کافر ہو کے مرا، مرتد ہو کے مرا، اور اس کا کفر پہ خاتمہ ہوا۔ یہ قوم تھے میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے۔ آپ نے ایک چھوٹی سی مسجد سے تبلیغ کا کام شروع کیا، لوگ آتے تھے، قرآن پاک سنتے تھے، نبی پاک کی باتیں سنتے تھے، لیکن جب منبر رسول پر بیٹھے اس سے پہلے آپ کو فیض کیسے ملا؟ مرشد کی دعا، مرشد کی توجہ، اللہ نے ظاہر باطن روشن کر دیا، لیکن آپ خطبہ نہیں دیتے تھے، تقریر نہیں کرتے تھے۔ فرماتے ہیں میں ایک دن ظہر کی نماز کی تیاری کر کے بیٹھا تھا، وضو کر لیا، نماز کی تیاری کر کے بیٹھے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ خواب نہیں، خیال نہیں، نبی پاک مجسم صورت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پر تشریف فرما ہوئے۔ فرمایا بیٹے عبد القادر، تم لوگوں کو اللہ کا پیغام کیوں نہیں سناتے؟ اللہ کی طرف کیوں نہیں بلاتے؟ آپ رو پڑے، عرض کی اے خدا کے محبوب، اے نبیوں کے امام، اے خاتم النبیین، میں اجمی ہوں۔ اجمی آپ ایران سے تعلق رکھتے تھے، آپ ایران کے ملک سے آئے تھے، یہاں کے لوگ عربی ہیں، میں ڈرتا ہوں
یہاں علم والے جو عربی جاننے والے ہیں، عربی بولنے والے ہیں، ان کو میں کس طرح خطاب کروں کہ میں اجمی ہوں؟ نبی پاک نے قریب بلایا، سینے سے لگایا اور اپنا لعاب مبارک 7 بار نکال کے آپ کے منہ میں ڈالا۔ کہتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا، میں نماز میں چلا گیا۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو فرماتے ہیں علی شیر خدا میرے پاس آئے، خواب میں نہیں، خیال میں نہیں، مجسم صورت میں علی شیر خدا تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے مجھے قریب بلایا اور اپنا لعاب مبارک 6 بار میرے منہ میں ڈالا۔ میں نے کہا اے علی شیر خدا، نبی پاک نے تو 7 بار ڈالا تھا، آپ نے 6 بار ڈالا۔ فرمایا ادب کی وجہ سے، جو رتبہ رسول پاک کا ہے میں تو ان کا خادم ہوں۔ کہتے ہیں پھر حکم دیا جاؤ ممبر پر بیٹھو، حکمت سے، دانائی سے، محبت سے، پیار سے لوگوں کو اللہ سے ملاؤ، لوگوں کو اللہ کا دین بتاؤ، لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دو۔ اور پھر جب آپ ممبر رسول پر بیٹھے، آپ کی ایک ایک مجلس میں 70 ہزار بندہ ہوتا تھا، اور ہر مجلس کے اندر کافر، عیسائی، یہودی ایمان لاتے تھے، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے تھے، اور دنیا کے گناہ گار بندے، ڈاکو، زانی، شرابی آپ کی مجلس میں تائب ہوتے تھے، آپ سے بیعت کرتے تھے اور اللہ کی راہ کو اپناتے تھے۔ آپ کی کرامت ہے، آپ کی کرامت ہے۔ آپ ممبر رسول پر بیٹھے نصیحت فرما رہے تھے، آپ کے سامنے حضرت شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹھے بیٹھے ان کو اونگ آئی، اونگ آئی تو خواب میں رسول پاک کی زیارت ہوئی، ادھر ان کو زیارت ہوئی، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دم ہاتھ باندھ کے اٹھ کے ممبر سے کھڑے ہو گئے۔ اونگ آئی تھی، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ مجلس پر رحمت کا نزول ہوتا تھا، جس سے آپ کو غنودگی آئی تھی۔ تھوڑی دیر گزری، آپ پھر غنودگی آئی، پھر رسول پاک کی زیارت ہوئی۔ جیسی زیارت ہوئی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ممبر پہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ 7 بار حضرت شیخ عبدالرزاق کو رسول پاک کی زیارت ہوئی، اور 7 بار شیخ عبد القادر جیلانی جب آپ ان کی خواب میں آتے تھے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اٹھ کے ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ لوگوں نے پوچھا یا حضرت آپ بار بار کھڑے ہو جاتے تھے؟ فرمایا نبی پاک مجلس میں تشریف لاتے تھے، میں ادب سے کھڑا ہوتا تھا۔ عبدالرزاق تو خواب میں غنودی میں دیکھ رہے تھے، زیارت کر رہے تھے، اور شیخ عبد القادر جیلانی ممبر رسول پہ بیٹھ کے ان کی زیارت فرما رہے تھے۔ آپ کا رتبہ، آپ کی شان، وہ تو کیا کوئی بندہ بیان کرے گا۔ آپ کی پھپھی جان، آپ کا وصال ہو گیا۔ لوگ کٹھے ہو کے آئے، پھپھی جان سے عرض کرتے ہیں ہمارے مرشد موجود تھے، عبد القادر جیلانی موجود تھے، کوئی بیماری ہوتی تھی دعا کروا لیتے تھے، آپ علاج دے دیتے تھے، پریشانی ہوتی تھی آپ سے دعا کروا لیتے تھے، اس کا حل پوچھ لیتے تھے، کوئی مسئلہ ہوتا تھا عرض کرتے تھے، آپ کی دعا سے ٹھیک ہو جاتا تھا۔ آپ وصال فرما گئے، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھپھی جان 5 سال ہو گئے، بارش نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا۔ پہلے تو انسان پانی کو ترستا تھا، اب تو جانور پیاس سے مرنے لگے۔ آپ کے پاس آئے ہیں، آپ شیخ عبد القادر جیلانی کی پھپھی محترمہ ہیں، آپ سے عرض کرنے آئے ہیں آپ دعا کر دیں اللہ بارش دے دے، قحط سالی دور ہو جائے۔ پھپھی جان بوڑھی، کمر جھکی ہوئی،
سر کے بال سفید، نظر کمزور، آپ اٹھ کے کھڑی ہو گئیں، جھاڑو لیا، تحریر ہے جھاڑو لے کر اپنے گھر کے صحن میں پھیرا، جھاڑو دے کے مکمل کر کے اپنی آنکھیں آسمان پر اٹھائیں، یا اللہ تیری بندی نے جھاڑو دے دیا ہے، اب چھڑکاؤ تو کر دے۔ اتنا کہنا تھا، آپ جھاڑو دے کر اندر کمرے میں پہنچی ہیں، چاروں طرف سے کالی گھٹائیں چھائیں، گڑگڑاہٹ، بجلی چمکی، ایسی بارش ہوئی علاقہ جل تھل ہو گیا، قحط اللہ نے دور کر دیا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، میں عرض کر رہا تھا آپ کی چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں سے آپ نے خطبہ دینا شروع کیا، لوگ بڑھتے گئے، ارد گرد جو مکان تھے لوگ خود کہتے تھے یا حضرت بیٹھنے کی جگہ نہیں بچی، میرا مکان قبول فرما لیں۔ مکان کو توڑ دیا جاتا، مسجد کے صحن میں بدل جاتا، وہ جگہ بھر جاتی، دوسرا آ جاتا، یا حضرت لوگ بڑھ گئے ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں رہی، میں اپنا مکان پیش کرتا ہوں، اس کو مسجد کے صحن میں داخل کر لیں۔ مکان مسجد کے صحن میں آ گئے، آگے سرائیں آ گئیں، ہوٹل آ گئے، لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر لوگ آ کے کہتے ہیں یا حضرت لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، میرا ہوٹل ہے، میری سرائے ہے، اس کو قبول کر لیں، مسجد کے صحن میں اس کو شامل کر لیں، تاکہ لوگ قرآن پاک سنتے جائیں، لوگ اللہ سے ملتے جائیں، ان کے دل پاک ہوتے جائیں، اللہ کے دین کے عامل بنتے جائیں، خدا کی محبت پاتے جائیں۔ یہ جگہ بڑھتی گئی اور پھر وہ جگہ اتنی ہو گئی، ایک وقت میں آپ کی مسجد میں 70,000 بندے ایک مجلس میں بیٹھ سکتے تھے۔ آپ ان کو خطاب کرتے اور خدا سے ملاتے تھے۔ ایک شخص آ کے عرض کرتا ہے یا حضرت میرے ابو جان کا انتقال ہو گیا، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے ابو جان کی بخشش فرما دے۔ آپ نے چہرہ اٹھایا، اس نوجوان کو دیکھا، خدا کی قسم یہ اللہ کے ذکر کی مجلس ہے، میں اس کی شان بیان کر رہا ہوں، اور بیٹھنے والے جب دنیا سے جائیں گی آنکھیں بند ہو جائیں گی، اس بات کی تصدیق کر لینا۔ آپ نے فرمایا اے نوجوان، تیرے ابو جان کبھی میری مجلس میں آئے ہیں؟ جب میں لوگوں کو قرآن پاک سناتا ہوں، جب میں لوگوں کو اللہ سے ملاتا ہوں، جب میں لوگوں کو رسول پاک کی باتیں سناتا ہوں، کیا تیرے ابو جان میری مجلس میں کبھی آئے ہیں؟ نوجوان نے ادب سے عرض کی یا حضرت میں ایک بار ابو جان کو آپ کے درس میں لایا تھا، آپ کے خطاب میں لایا تھا، اس کے بعد زندگی نے ساتھ نہیں دیا، زندگی نے مہلت دی، ابو جان اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا نوجوان مبارک ہو، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کا مجھ سے وعدہ ہے، اے عبد القادر جیلانی جو ایک بار بھی تیری مجلس میں آئے گا میں اسے بخش دوں گا۔ اے نوجوان مبارک ہو، تیرے ابو جان ہماری مجلس میں ایک بار آ کے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ یہ انہی کی مجلس ہے، اللہ کے ذکر کی بات ہے، قرآن پاک ہے، خدا کے دوستوں کا، خدا کے ولیوں کا ذکر ہے، اور یہ صرف اللہ کے ولی کی بات نہیں، میرے پیارے رسول پاک کی حدیث پاک ہے۔ جب مختلف قوموں کے لوگ، مختلف زبان بولنے والے، مختلف محلوں سے تعلق رکھنے والے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان کا مقصد اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، نبی پاک کا فرمان ہے، وہ مجلس ختم نہیں ہوتی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اعلان کر دیتا ہے اے مجلس میں بیٹھنے والوں تم سب کی بخشش کر دی گئی۔ خوش نصیبیاں، ان کے پاس کیا ہوتا تھا؟ دل روشن ہو جاتے تھے۔ حضرت پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کیا دیتے تھے؟ دین اچھا لگنے لگتا تھا۔ آپ کی مجلس میں کیا ملتا تھا؟ بندے گناہ چھوڑ کر نیکوکار ہو جاتے تھے۔ خدا کی قسم پڑھ لو،
آپ اللہ کا ذکر دیا کرتے تھے، وہی اللہ کا ذکر آج آپ کو دیا جائے گا۔ طریقہ سمجھ کے کر لو، اللہ کے ولی بن جاؤ گے، اللہ کے دوست بن جاؤ گے، گناہوں سے نفرت ہو جائے گی، نیکی کی توفیق ہو جائے گی، اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا، انشاءاللہ دین اور دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک دوست کو میں ذکر کا طریقہ بتاؤں گا، پھر طریقہ سب کو اکٹھا سمجھا دوں گا، ایک کو اجازت دے کے سب کو سمجھا دوں گا کیسے ذکر کرنا ہے۔ ابھی سے کرنا شروع کر دیں، جب تک موت نہ آئے اس اللہ کے نام کو نہ چھوڑو۔ خدا کی قسم اللہ تیرا سہارا بن جائے گا، اللہ تیرا محبوب بن جائے گا، اللہ تیرا پیارا بن جائے گا، تو رب کا ہو جائے گا، رب تیرا ہو جائے گا۔ یہ ذکر دو قسم کا، ایک اللہ کا ذکر زبان سے کرنا، دوسرا اللہ کا ذکر دل سے کرنا۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ جتنے اللہ کے ولی بنے، زمانے کے غوث بنے، کتب بنے، ابدال بنے، دل کے ذکر سے بنتے ہیں، لیکن دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ تفاسیر پڑھ لو، دل کا ذکر صرف اللہ کے نبی کرتے تھے، کسی امت کو عطا نہیں ہوا۔ یہ پہلی رسول پاک کی امت ہے جسے نبی پاک نے دل کا ذکر عطا کیا، اور سب سے پہلے میرے محبوب نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کو دل کا ذکر دیا، اور ساتھ فرمایا اللہ نے جو میرے سینے میں نازل کیا تھا میں نے صدیق اکبر کے سینے میں منتقل کر دیا۔ اب سینہ بسینہ آگے منتقل ہوتا جائے گا۔ اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، صحیح بخاری کا حدیث پاک ہے، میرے خلفاء قیامت تک آئیں گے اور ان کی اتباع کرنا میری امت پر واجب ہوگا۔ یہ سینے کا نور ہے۔ آپ سب کو اجازت دیتا ہوں، اب طریقہ سمجھ لو کیسے کرنا ہے۔ آئیے سب میری طرف دیکھ لیں، کوئی مرد ہو عورت ہو، اس کا دل الٹی طرف بائیں طرف پستان سے 2 انگلی نیچے، یہ دیکھ لیں، یہ جگہ ہے دل کی، گھوم جاؤ ادھر بھی دکھا دیں، یہ دیکھیں، مرد عورت کوئی بھی ہو اس کا دل الٹی طرف بائیں طرف پستان سے 2 انگلی نیچے ہوتا ہے۔ یہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت کا مقام ہے۔ حدیث پاک ہے قلب المومن بیت الرحمن، مومن کا دل، مرد عورت کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے اس دل کے مقام پر خیال رکھو، اس دل کے مقام پر خیال رکھیں، میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو جا فرمائے مرد عورت کوئی بھی ہو اس کا دل الٹی طرف پستان سے 2 انگلی نیچے ہوتا ہے۔ یہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا مقام ہے۔ حدیث پاک ہے قلب المومن بیت الرحمن، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ شک نہیں ہوتا ہے لیکن ہمارے دل اللہ کا گھر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہمارے دل گندے غلیظ اور ناپاک ہیں، وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتی۔ آپ ماشاءاللہ نیک ہیں، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، گناہگار بندہ ہوں لیکن کرسی پر بیٹھوں، کرسی پہ گرد ہو، پہلے گرد کو صاف کرتا ہوں پھر بیٹھتا ہوں۔ کتے کو دیکھ لو، کتا بیٹھتا ہے پہلے اپنی دم سے جگہ صاف کرتا ہے پھر کتا بیٹھتا ہے۔ کتا بیٹھے جگہ صاف کرے، مجھ جیسا گناہگار بیٹھے تو گرد کو جھاڑے۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ، بے نیاز اور پاک ہستی، آپ خود فیصلہ کریں وہ گندے دل میں کیسے آئے گا، وہ ناپاک اور غلیظ دل میں کیسے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاک دلوں میں آتا ہے۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ خدا کے محبوب نے فرمایا، حدیث پاک ہے لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ سب کو
بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، سب کو دل کے ذکر کی اجازت۔ یہ اجازت کیا ہے؟ کتاب پڑھ لو میرے بھائی، اللہ کے ولی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، عربی میں کتاب ملتی ہے۔ حضرت بازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے اور وہ کر لے، اس کے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ کتابیں پڑھ لیں، اللہ کے ولیوں کی لکھی کتابیں۔ یہ دل کا ذکر حاصل کرنے کے لیے لوگ 40 سال تک اللہ کے ولیوں کی خدمتیں کرتے رہے۔ جب وہ اللہ کا ولی خوش ہو گیا تو دل کا ذکر عطا کر دیتا تھا۔ آپ کا نام نہیں پوچھا، آپ کا کام نہیں پوچھا، سب کو دل کے ذکر کی اجازت۔ کیسے کرنا ہے؟ طریقہ سمجھ کے کر لو، دین دنیا کی رحمتیں لوٹ لو۔ یہ دل کا ذکر ہے، زبان کے ذکر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، زبانی ذکر سے منع بھی نہیں ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے اس سے بڑا کمینہ کوئی نہیں ہے۔ ہم دنیا میں آئی اللہ کا ذکر کرنے، اگر آپ زبان سے کریں گے اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کلمہ شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، یہ سب زبان کا ذکر ہے۔ کریں گے ثواب ملے گا، کریں گے ثواب ملے گا، لیکن جب تک یہ دل پاک نہیں ہوگا کام نہیں بنے گا۔ 10 حج کر لو، لوگ کہیں گے ہے تو حاجی لیکن ہے بڑا ذلیل، میں جانتا ہوں یہ حج کر کے بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ روزانہ 1000 نفل پڑھ کے دیکھ لو، سجدے کر کر کے پیشانی کالی ہو جائے گی، لیکن خدا کی قسم کرتوتیں نہیں بدلیں گی۔ بچپن میں بھی گندا، جوانی میں بھی گندا، بوڑھا ہو کے بھی گندے کا گندا، اصلاح نہیں ہوگی، سجدے کر کر کے پیشانی کالی ہو جائے گی، گندے کا گندا ہی رہے گا، ایسی موت آ جائے گی۔ لیکن اگر دل پاک ہو جائے، اگر دل پاک ہو جائے، خدا کی قسم نہ لمبی تسبیح گھمانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ لمبا جبہ پہننے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دل پاک ہو جائے، 5 وقت کی نماز بندے کو اللہ کا ولی بنا لیتی ہے۔ یہ ہے دل کا ذکر، دل کو پاک کرنے کا وسیلہ۔ کیسے کرنا ہے؟ طریقہ سمجھ کے کر لو۔ کیسے کریں گے؟ ہر وقت آپ کہیں گے ہر وقت، پھر پڑھنا چھوڑ دوں، ہر وقت بچے چھوڑ دوں، ہر وقت ذکر کرنا تو کاروبار چھوڑ دوں، نہیں، نبی پاک نے کاروبار نہیں چھوڑا، رسول پاک نے بچے نہیں چھوڑے، صحابہ کرام نے کاروبار ختم نہیں کیے۔ میری ماں، تیری ماں، ساری امت کی ماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں میرے نبی تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ معلوم چلا طریقہ ہے لیکن سیکھنا پڑے گا۔ الف بے تے سیکھنی پڑتی ہے، نہیں تو نہیں آتی۔ ABC سیکھنا پڑتا ہے، نہیں تو نہیں آتا۔ گنتی سیکھنی پڑتی ہے، نہیں تو نہیں آتی۔ ویلڈنگ کا کام بھی سیکھنا پڑتا ہے، نہیں تو نہیں آتا۔ یہ دل کا ذکر، اسم اعظم جس سے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے، یہ سیکھے بغیر کیسے آ جائے گا؟ قرآن پاک دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ ابھی آپ کو سکھا دیتا ہوں، ابھی سے کرنا شروع کر دیں۔ خدا کی قسم سال نہیں، مہینے بھی نہیں، چند دن لگیں گے، اللہ کے نام سے دل زندہ ہو جائے گا۔ کیسے کرنا ہے سمجھ لیں۔ ہر وقت اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے، کھاتے، پیتے، پڑھتے، پڑھاتے، جو کام کر رہے ہیں کرتے رہو، گندا کام نہ ہو۔ اچھا کام اگر 24 گھنٹے کرو اللہ کا دین نہیں روکتا، کام ہوتا رہے،
کام کرتے رہو، لیکن اپنا خیال، اپنا تصور ہر وقت دل کے مقام پہ رکھ کے سنو۔ کیا سننا ہے؟ دل کہہ رہا ہے آپ سنو۔ دل کیا کہہ رہا ہے؟ دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، سنیں پھر سمجھیں۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، گرمی کا موسم، پیاس لگ گئی، پیاسا بندہ اپنی زبان سے پانی 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 اس طرح کبھی نہیں کرتا، دل میں پانی پینے کا خیال آتا ہے۔ اس طرح اپنا خیال ہر وقت دل کے مقام پہ رکھو۔ یہ دل نہیں بلکہ یہ طوطا ہے۔ کیا ہے؟ طوطا۔ طوطے بولتے ہیں نا، خود نہیں بولتے، ان کو بولنا سکھایا جاتا ہے۔ ہم نے بھی دل کو اللہ کا ذکر سکھانا ہے۔ کس طرح سیکھے گا؟ اپنا خیال ہمیشہ دل کے مقام پہ رکھو۔ یہ دل نہیں بلکہ یہ طوطا ہے، اور یہ پکار رہا ہے، یہ بول رہا ہے۔ کیا بول رہا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ اور آپ اس کی بولی سننے کے لیے کوشش کرو، سننے کی توجہ کر کے سنو۔ جب توجہ کر کے سننے کی کوشش کریں گے، پہلے خیال پکے گا، میرا دل کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں۔ کچھ دن گزرے گے، آپ کو دل کی دھڑکن سننے لگ جائے گی۔ اللہ کے نام سے اللہ دل کو زندہ کر دے گا۔ پھر جب اور توجہ کریں گے، یہی دل کی دھڑکن جس طرح منہ سے اللہ نکلتا ہے دل سے نکلے گا۔ خدا کی قسم، یہ بندہ، یہ رب کی بندی مر بھی جائے گی، مر کے بھی دل کو موت نہیں آئے گی، دل اللہ اللہ پکارتا رہے گا۔ اللہ اس کے دل کو ہمیشہ کے لیے زندہ فرما دے گا۔ اس کے علاوہ دل کی زبان جلدی جاری ہو، سینہ جلدی منور ہو، آپ جلدی اللہ کے ولی بنے، دل میں وہ ایمانی خیرت جاگے، ماشاءاللہ خود تو نماز نہ چھوڑیں، پورے گھر کو ہی نمازی کر دیں، اللہ کے نام کے ڈنکے بجائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ بن جائے، اللہ تعالیٰ کارساز بن جائے، رب مددگار بن جائے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے۔ یہ نور جلدی پانے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ۔ یہ مراقبہ کیا ہے؟ یہ وہ عبادت ہے جو ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے کیا کرتے تھے۔ یہ عام کا عمل نہیں ہے، اللہ کے خاص بندوں کا عمل ہے، صرف نبیوں کے دل کا نور ہے جو نبی پاک نے اپنی امت کو عطا کیا ہے۔ یہ مراقبہ کیسے کرتے ہیں یہ بھی سمجھ لو۔ جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، وضو ہے نہیں، کوئی شرط نہیں ہے، کرنا کر لو، نہیں تو ضروری نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فارغ ہوتے ہی مراقبہ کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فارغ ہو جائیں گے تو چغلی کریں گے، دو مسلمانوں کو لڑائیں گے۔ اختر، او اختر بھائی جی کیا بات ہے؟ اور تو کہہ رہا تھا زبیر میرا دوست ہے، میں وہاں کھڑا تھا، زبیر تیری ماں کو گندی گالیاں دے رہا تھا۔ زبیر کے فرشتوں کا پتہ نہیں ہے، لڑانے کے لیے جھوٹ بول دیا تھا۔ اس نے، زبیر نے سنا، اچھا اختر میری ماں کو گندی گالیاں دے رہا تھا، کھڑا کھڑا یہ اختر کی ماں کو 10 گالیاں دے دے گا۔ ماں گھر بیٹھی ہے، کوئی قصور نہیں ہے، لڑانے کے لیے شوشہ چھوڑ دیا۔ جب ملاقات ہوئی تو زبیر صاحب نے اختر کے منہ پہ مکہ مار کے اس کا جبڑا توڑ دیا۔ اختر چلا گیا ہاسپٹل، زبیر کو پولیس پکڑ کے لے گئی، اور یہ چٹکیاں بجا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ زبیر کہہ رہا تھا اختر میرا دوست ہے، 1 منٹ میں جھگڑا کرا دیا۔ کتنا ذلیل کام ہے، سن لو۔ اگر تیری بات سے کوئی 2 مسلمان لڑ پڑیں، اسے کہتے ہیں چغل خوری۔ نبی پاک فرماتے ہیں چغل خور کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ فارغ ہو گئے، چغلی کریں گے، نہیں تو غیبت کریں گے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی مسلمان کا تو عیب دیکھ لے، تو گناہ دیکھ لے، اور اس کو دیکھ کے دوسرے کو بتا دے، یہ غیبت ہے۔ رسول پاک کا فرمان ہے غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔
زانی زنا سے توبہ کر لے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن جس کی غیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہ کرے اس کے اس گناہ کو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ جو مسلمان دوسرے مسلمان کا عیب گناہ دوسرے کو بتائے گا، نبی پاک فرماتے اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو موت نہیں دے گا جب تک اسی گناہ میں ملوث نہیں کر دے گا، اور جو دوسرے مسلمان کے عیب کو چھپائے گا روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا۔ کرنا کیا تھا، کن کاموں میں پڑ گئے، آخرت کو برباد کیا۔ کیا کر رہے ہیں میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، کیا کر رہے ہیں؟ چغلی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، بہتان باندھ رہے ہیں، قصے کہانیوں میں زندگی برباد کر رہے ہیں، گندی فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں، گندے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، عورتوں کی ننگی تصویر بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ دیکھ دیکھ کے زندگی برباد کر رہے ہیں۔ یہ زندگی اتنی کم قیمت نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھی ہوئی ہے۔ خدا کی قسم ایک سانس دنیا کی ساری دولت دے کے کوئی نہیں لے سکتا۔ ہم نے سالوں کے سال گناہ کر کر کے برباد کر دیے۔ جو برباد ہو گئی وہ تو ہو گئی، جو زندگی بچ گئی آج کے بعد وہ ضائع نہیں کرنی۔ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے کام ہوتا رہے، کام کرتے رہو، لیکن اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھو اور سنو میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ آواز آئے نہ آئے پہلے خیال پکے گا، پھر سنتے رہیں تو دل کی دھڑکن سننے لگ جائے گی، جب اور توجہ پکے گی یہ دل کی دھڑکن زبان کی طرح سے اللہ اللہ میں بدل جائے گی۔ فارغ ہو گئے ہیں تو مراقبہ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ سب میری طرف دیکھو، میں کر کے بتا رہا ہوں۔ جیسے ہی فارغ ہو جائے جتنا وقت ملے، جب بھی وقت ملے، وضو کوئی شرط نہیں ہے، فارغ ہو گئے جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند کر لو، گردن کو جھکا لو، آنکھیں بند کر کے گردن کو جھکا کر آج تک جو گناہ کیے ہیں بندے کو سب پتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی ہے، لیکن جو گناہ کرتا اس کو ہی پتہ ہوتا ہے میں نے کیا کیا گناہ کیے۔ ان گناہوں کو یاد کر کے تھوڑا رو لے، آنکھیں بند، گردن نیچے، جو گناہ زندگی میں کیے ہیں یاد کر کے تھوڑا رو لے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کسی مومن کو اپنے گناہ یاد آ جائیں، ان کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے اتنا ہی رو لے اس کی پلک کے صرف بال گیلے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ رونا نہیں آتا، اللہ کے محبوب نے ان کو بھی محروم نہیں چھوڑا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں گناہ کر کر کے دل کالے ہو جائیں، گناہ کر کر کے دل سخت ہو جائیں، گناہ تو کیے اس کو یاد کر کے بھی رونا نہیں آتا، تو پھر تو کیا کر، پھر تو ایسا منہ بنا لے جس طرح بندہ روتا ہے۔ حدیث پاک ہے اگر تو نے ایسا منہ بنایا جس طرح بندہ روتا ہے، اللہ تیرا چہرہ دیکھ کے تیرا منہ دیکھ کے اللہ تعالیٰ کو پیار آ جائے گا، اللہ تعالیٰ تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیسے کرنا مراقبہ؟ اب میری طرف دیکھ لے، فارغ ہو گئے، جب بھی وقت ملا، جتنا وقت ملا، جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، جو گناہ ہوئے یاد کر کے رو لے۔ نہیں رونا آتا تو منہ ایسا بنا لے جس طرح بندہ روتا ہے، پھر اللہ سے وعدہ کر یا اللہ میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، میں مانتا ہوں جس طرح تو نے آج تک میرے گناہوں پہ پردے ڈالے، میرے گناہ چھپائے، میری عزت بچائی، تو ایسے ہی کرم کر کے میرے گناہ معاف کر دے۔ اللہ کے سامنے رو دے، نہیں رونا آتا ہے ایسا منہ بنا کے اللہ سے وعدہ کر کے پچھلے گناہ سے توبہ کر کے اب اپنا خیال دل کے مقام پہ لا کے سن۔ دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، زبان نہیں، دل کہتا اس کو سن۔ جب سنیں گے
پہلے وہی خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سنیں گی، اور پھر دل واضح اللہ اللہ پکارے گا۔ خدا کی قسم یہ بندہ مر جائے گا جس دل کو اللہ کے نام سے زندگی مل گئی، یہ دل کبھی نہیں مرے گا، اور اسے کہتے ہیں اللہ کا ولی، جس کو اللہ ہمیشہ کی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے بزرگ، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ۔ زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہ گار بے نمازی۔ نمازی اللہ کے غضب قہر میں، بے نمازی کی حدیث پاک ہے کوئی نیکی قبول نہیں۔ بے نمازی مر جائے تو صحابہ کرام کا فتویٰ ہے مر جائے تو نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ جس مسلمان کی نماز جنازہ ہی نہیں ہوتی، اس نے کلمے سے کیا فائدہ اٹھایا؟ اپنے پیارے نبی سے کیا فائدہ اٹھایا؟ میرے بھائی اور میری پیاری بہن، خود تو نماز پڑھنی ہے، تیرا فرض ہے جو تیرے گھر میں تیرے ماتحت ہیں ان کو نماز پڑھانی بھی ہے۔ آپ تو نماز پڑھتے ہیں، حج بھی کر لیا، لیکن اگر یہ فرض ادا نہیں کیا، خدا کی قسم یہ تیری نماز پڑھنا، تیرا حج کرنا، یہ تیرے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ روز قیامت اللہ پکڑے گا۔ اپنا حق ادا کر دو، وہ مان جائیں تو بہتر، ان کا بھی بھلا، تجھے کہنے کا ثواب ملے گا۔ اگر نہیں مانتے گھر والے، اپنی جان تو چھوٹ جائے گی کہ یا اللہ میں نے اپنا حق ادا کیا تھا، مانے نہیں، پھر وہ جانے، ان کا رب جانے، اپنی نجات تو ہو جائے گی۔ نماز پڑھے، وضو کرے تو وضو میں یہ مسواک کیکر کی بنا لو، نیم کی بنا لو، بازار سے خرید لو، ایسے پکڑو، اچھی طرح سے دائیں بائیں اوپر نیچے پھیر کے دھو لو، پھر دھونے کے بعد اچھی طرح دائیں بائیں اوپر نیچے پھیر کے دھو لو، تیسری بار پھر اس طرح سے پھیر کے دھو لو۔ رسول پاک کی سنت ادا ہو گئی، دانت صاف ہو گئے، منہ کی بدبو ختم ہو گئی۔ لیکن اس مسواک کی شان کیا ہے؟ سن لو میرے بھائی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میرا امتی جو پابندی سے وضو میں مسواک استعمال کرے گا، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ کیا چاہیے؟ عاجز گناہگار نے خود دیکھا ہے، اللہ کے ولیوں سے سنا ہے، جو اللہ کے نبی کا امتی پابندی سے وضو میں مسواک دے کے وضو کر کے نماز پڑھے گا، جب اس کی موت کا وقت آئے گا، اللہ کے فرشتے اسے پہلے کلمہ شہادت پڑھائیں گے، اس کے بعد اس کی روح قبض کریں گے، کلمہ پڑھ کے موت آئے گی۔ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نماز بھی ننگے سر پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کے رسول ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ جس بچے کو والدین ناپسند کریں اس بچے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، جس کو خدا کا نبی ناپسند کرے وہ کیا خیر پائے گا؟ بہترین ٹوپی لے لو، ننگے سر کبھی نہ پھرو۔ یہ پگڑی، دستار، یہ مولوی مؤذن کی نشانی نہیں ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، آج بھی کسی مسجد کا امام نہیں ہے، الحمدللہ 20ویں گریڈ میں ابھی ریٹائر ہوا ہوں۔ منسٹر بلاتے تھے، میٹنگیں ہوتی تھی، چلا جاتا تھا، منسٹر کہتے تھے سارا یہ پہلے آپ بیٹھے، میں ان سے کہتا بھائی آپ بیٹھو، میں آ رہا ہوں، تھوڑا مصروف ہوں۔ نہیں سر کیسے بیٹھیں، آئیے پہلے آپ بیٹھے۔ یہ منسٹر مجھے عزت دیتے تھے، رنگ تو میرا کالا ہے، قد میرا چھوٹا ہے، نیکی میرے دامن میں کوئی نہیں، خدا کی قسم مانو یہ منسٹر، یہ افیسر رسول پاک کی سنتوں کو تعظیم دیتے تھے۔ یہ پگڑی میرے آقا کی سنت ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جب تک میری امت دستار باندھے گی یہ صاحب عزت رہے گی۔ خدا کے محبوب کا فرمان ہے، میرا امتی جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھے گا اسے ایک کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ سب دیکھیں، یہ داڑھی نبی پاک کی سنت ہے، اس کی حد یہ ہے، اچھی طرح دیکھ لیں، تھوڑی سے ناپیں، اس طرح سے 4 انگلی
ایک مٹھی، یہ بڑی ہو گئی ہے، کوئی اس کو چاہے تو کٹوا لے، نہ کٹوائے تو کوئی بات نہیں، لیکن 4 انگلی سے یعنی ایک مٹھی سے ایک انگلی چھوٹی نہیں کر سکتے۔ داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، ایک مٹھی سے چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ۔ کسی مسلک کے عالم سے پوچھ لو، علماء حق میں سے ہو، وہ آپ کو بتائے گا۔ نبی پاک کا فرمان ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ فکر نہیں، یہ دیکھیں ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں۔ سب سے میری عرض ہے، درخواست ہے، آپ فقط ذکر کر لو جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ کتنا آسان ہے، کسی کام میں رکاوٹ تو نہیں بنے گا، بلکہ ہر کام میں خدا کی قسم برکت ہوگی۔ کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سنو۔ کیا سننا ہے؟ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، سنتے رہو، آواز آئے نہ آئے، پہلے صرف خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سنے گی، پھر یہ دل واضح اللہ اللہ پکارے گا۔ فارغ ہو جائے 1 منٹ ضائع نہیں کرنا ہے، فارغ ہوتی مراقبہ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، وضو کوئی شرط نہیں ہے، جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، جو گناہ کیے یاد کر کے تھوڑا رو لے۔ نہیں رونا آتا تو منہ بنا لے جس طرح بندہ روتا ہے، پھر اللہ سے وعدہ کر لے یا اللہ میں آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تو میرے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ پھر توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ لا کے سنو، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ مراقبہ، ایسے مراقبہ کریں گے، ہمیشہ خیال پکائیں گے، چند دنوں میں دل زندہ، دل با خدا، آپ اللہ کے ولی، داڑھی بڑھ کے باشرہ، سر پہ نبی پاک کا تاج آ جائے گا۔ خدا کی قسم، نماز تو نماز، تیرے تہجد کے نفل نہیں چھوٹیں گے۔ خدا بھی تیرا، خدا کے محبوب بھی تیرے، قبر جنت کا باغیچہ، عرش معلیٰ کا سایہ، انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب۔ وما توفیق اللہ باللہ۔ یہ چند ایک اعلانات سن لیں، بیٹھے رہے۔ ہمارے پاس اللہ کے دین کے تحفے ہیں، کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں، ایک پیسہ اپنی ذات کے لیے حرام، جو ہدیے رکھیں پیسے آتے ہیں، سب اللہ کے دین پہ خرچ ہوتے ہیں۔ CD DVD رسالے کتابیں یہ پوری دنیا میں جاتی ہیں، اور میرے پاس ہزاروں خطائیں دنیا سے۔ کیا لکھتے ہیں؟ کوئی خط لکھتا ہے میرے گھر میں نماز نہیں تھی، میں آپ کی DVD لے گیا، میں نے گھر میں دکھائی، میرے گھر کا بچہ نمازی ہو گیا۔ کوئی خط لکھتا ہے میرے گھر میں پردہ نہیں تھا، میری ماں بے پردہ، میری بہنیں بے پردہ، جب میک اپ کر کے گھر سے نکلتی تھیں لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے تھے، ایسے ایسے جملے کہتے تھے، مرنے کو دل کرتا تھا، لیکن میں ماں کو بھی نہیں روک سکتا تھا، بہنوں کو بھی نہیں روک سکتا تھا، میں روکتا تھا تو جھگڑا ہوتا تھا۔ میں آپ کی لکھی کتاب پردہ نہ اٹھاؤ آپ کے مرکز سے لے آیا، اور وہ کتاب لا کے گھر میں رکھ دی۔ امی جان کو دی نہیں، بہنوں کو دی نہیں، لڑائی ہو جائے گی، وہ پردہ نہ اٹھاؤ کتاب گھر میں لا کے رکھ دی۔ میری ماں جی نے خود اٹھا کے پڑھی، میری بہنیں نے وہ کتاب اٹھا کے خود پڑھی۔ خدا کی قسم جس دن سے وہ کتاب پڑھی، میری ماں میری بہنیں پردہ نشین ہو گئیں۔ کوئی لکھتا ہے میرا بچہ بے ادب تھا، گستاخ تھا، میری زندگی میں زہر گھل دی، میں موت مانگتا تھا۔ اللہ بھلا کرے اس بندے کا، کوئی آپ کا رسالہ جو مہینے میں نکلتا ہے وہ میرے گھر دے گیا، میرے بچوں نے رسالہ پڑھا، بچے نیک ہو گئے۔ لے جاؤ، پڑھو، پڑھاؤ، سنو، سناؤ، دیکھو، لوگوں کو دکھاؤ۔ آپ کی کوشش محنت سے اگر کوئی میرا ایک بیٹا میری بیٹی نیک ہو گئی، خدا کی قسم یہ چند روپے تیرے لیے جنت کا ٹکٹ بن جائیں گے۔ آخری بات، یہ مجلہ ہدیہ اس کا صرف 10 روپے، کام بہت بڑا۔ اب یہ باتیں کان کھول کے سن لیں۔
آج کل پیری مریدی رسم کے سوا کچھ نہیں رہ گیا. پیر صاحب کو دیکھو تو بے نمازی، مستنڈا، بلکہ خنڈا. پوچھو کون ہے؟ پیر صاحب. خدا کی لعنت ان پیروں پر جو نبی پاک کے دین سے مذاق کرتے ہیں. ہم آپ کو اللہ کے دین سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں. اس مجلے میں علماء کرام، محدثین کے مضامین، تاکہ پڑھ کے معلوم چلے کامل مرشد کی نشانی کیا ہوتی ہے. پیر مرشد شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے، بے نمازی نہیں ہو سکتا. کوئی کہے بھائی نماز اللہ کا فرض ہے، یہ تیرے پیر صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ مرید کیا کہتا ہے؟ میرے پیر صاحب روحانی نماز پڑھتے ہیں. مرغیاں روحانی نہیں کھاتا، مرغیاں پوٹری فارم کی کھا کے گندی کر دیں، نماز روحانی پڑھتا ہے. شرم نہیں، حیا نہیں، غیرت نہیں. اور تیرے پیر صاحب تیرے گھر آتے ہیں، تیری بچیاں جوان، تیری بہنیں جوان، پردہ فرض ہے، یہ پردہ کیوں نہیں کرتا؟ مرید کیا جواب دیتا ہے؟ یہ میرا خاندانی پیر ہے، اس کے ابو میرے ابو کے پیر تھے، یہ اس کا بیٹا، یہ میرا پیر ہے، یہ ہم سے پردہ نہیں کرتا، ہم اس سے پردہ نہیں کرتے. یہ دلیل کہاں سے آئی؟ میرے بیٹے، میرے بھائی اور میری پیاری بہن، میری بیٹی، پیر مرشد شیخ نبی پاک کا نائب ہوتا ہے. ہر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہوا، ہر پیر کا بیٹا پیر کہاں سے بن جائے گا؟ میرے بھائی، میرے بیٹے، ایک اور طبقہ اس کی بھی سن لو. 2 جملے انگلش بولنا آ گئی، 2 سائنس کی کتابیں پڑھ لی، بن گیا مفتی اعظم. کیا کہتا ہے؟ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم پیروں کو نہیں مانتے، ہم بیت کے قائل نہیں، ہم پڑھے لکھے اور بے وقوف. انگلش بول کے نبی پاک کا دین آتا ہے، سائنس پڑھ کے رسول پاک کا دین آتا ہے. دین قرآن و حدیث ہے، پڑھ لے قرآن و حدیث. خدا کے رسول خود بیعت لیا کرتے تھے. جو نبی پاک کے عمل کو بولے جاہلوں کا عمل، اس سے بڑا نیچ اور کون ہوگا؟ مسلمان کے لیے قرآن و حدیث حجت. پڑھ لو. صحیح بخاری کی حدیث پاک سنا رہا ہوں. نبی پاک کا وصال ہو گیا. کتنا مشکل وقت تھا جب نبی پاک کا وصال ہوا. سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں میرا کھانا چھوٹ گیا، میرا پینا چھوٹ گیا، میری نیند اڑ گئی. خدا کی قسم مدینے کی گلیوں میں رلتا پھرتا تھا، روتا پھرتا تھا. نبی پاک کا وصال ہو گیا. حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے کہتے جس نے کہا نا میرے نبی کا وصال ہو گیا، گردن کاٹ کے تن سے جدا کر دوں گا. اتنے مشکل وقت میں اصحابہ کرام نے نبی پاک کو دفن نہیں کیا. آپ کو دفن کرنے سے پہلے سب صحابہ نے صدیق اکبر کی بیعت کی. نبی پاک کو دفن کرنے سے پہلے صحابہ کرام نے صدیق اکبر کی بیعت کی. اہمیت ہے کہ نہیں؟ ہم صحابہ کرام سے زیادہ نیک ہیں، ہم صحابہ کرام سے زیادہ دین جانتے ہیں. ان کو ضرورت تھی، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، سب نے عمر فاروق کی بیعت کی. عمر فاروق کا وصال ہوا، سب نے عثمان غنی کی بیعت کی. عثمان غنی کا وصال ہوا، علی شیر خدا کی بیعت کی. امام حسین کوفہ کیا کرنے گئے تھے؟ کمینے لوگ کہتے ہیں، کمینے حکومت لینے گئے تھے، مارے گئے. کچھ اللہ کا خوف کرو، کچھ اللہ سے ڈرو. ایک متقی پرہیزگار اللہ کے دین کا عالم دنیا پہ تھوکتا نہیں ہے. نبی پاک کے نواسے حکومت کے بھوکے تھے. تاریخ پڑھ لو.
حضرت امام حسین کوفہ بیعت لینے گئے تھے، جو نبی پاک کی سنت، میرے محبوب نے توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب مومن بیعت کر لیتا تو ایسا پاک جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پوچھو بھائی کسی بزرگ کی آپ نے بیعت کی ہے تو کیا کہتا ہے؟ میں نے تو نہیں کی، میرے نانا جی نے ایک بزرگ کی بیعت کی تھی۔ اور بھائی نانا جی نے اپنے گناہ کی توبہ کی تھی، ہر ایک کو اپنے گناہ کی توبہ خود کرنی ہے، اور بیعت رسول پاک نے توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اکثر لوگ جو بیعت کرتے ہیں، اکثر لوگ، اس کا حال بھی سن لو، سب نہیں اکثر۔ عاجز گیا میاں چنو، یہ پنجاب کا بڑا مشہور شہر ہے میاں چنو۔ ایک نوجوان آ کے کہتا ہے بابا جی السلام علیکم۔ عاجز نے کہا بیٹے وعلیکم السلام۔ پھر گھوم کے آیا، کہتا بابا جی السلام علیکم۔ عاجز نے پھر کہا بیٹے وعلیکم السلام۔ اس سے پوچھا بیٹا آپ نے کسی بزرگ کی بیعت کی ہے؟ کہتا ہاں ہو۔ عاجز نے پوچھا آپ کے مرشد کا نام کیا ہے، اسم مبارک کیا آپ کے مرشد کا؟ ہنس کے کہتا ہے میرے پیر کا نام ہے کدو شاہ۔ خدا کی قسم، پیر کون ہے؟ کدو شاہ، بینگن شاہ، لوٹے شاہ، جنڈو شاہ، چٹو شاہ، لانتو شاہ، پھٹکارو شاہ، ڈبل شاہ۔ عاجز نے کہا بیٹے پیر ہوتا ہے نبی پاک کا نائب، یہ شیطان کا چیلا تیرا پیر کیسے ہو گیا؟ جہالت دیکھو کیا کہتا ہے۔ کہتا بابا جی ہم نے ان سے تعویذ لیا تھا، ہمارا کام ہو گیا، ہم نے اس کو اپنا پیر بنا لیا۔ عقل ہے، علم کی بات ہے۔ اور میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، تعویذ تو ہندو بھی دیتے ہیں، تعویذ تو یہ چمار بنگی بھی دیتے ہیں، اور تعویذ دنیا بھر کے لچے، گندے، بدکار، نشہ کرنے والے، شراب پینے والے وہ بھی دیتے ہیں۔ ان سے تعویذ لے لو، کام بن جائے تو اس کو اپنا مرشد بنا لو گے، اس کے پیچھے چلو گے، اس کو اپنا رہبر بنا لو گے۔ نہیں میرے بھائی، میری پیاری بہن، پیر، مرشد، شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے، شیطان کا چیلا نہیں ہو سکتا۔ جس کی پہلے کسی کامل مرشد سے بیعت ہے، خدا کی قسم میں مبارک دیتا ہوں، وہ مبارک کے لائق ہے۔ آج کے دور میں اگر تجھے کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ دکھانے والا مل جائے، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں جس نے بیعت نہیں کی، جس کے مرشد کا وصال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گیا۔ کیونکہ رسول پاک سے بڑے مرشد کون ہوں گے، رہبر کون ہوں گے؟ ان کا وصال ہو گیا تو صحابہ کرام سے نیک کون ہوگا؟ سب صدیق اکبر کی بیعت کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، پڑھ لو۔ اللہ کے محبوب فرماتے میرے خلفاء قیامت تک آئیں گے اور ان کی اتباع کرنا میری امت پہ واجب ہوگا۔ جس نے بیعت نہیں کی، جس کے مرشد کا وصال ہو گیا، یا پتہ نہیں تھا کسی کدو شاہ سے بیعت کر کے اپنے آپ کو ان کا مرید کہہ رہا ہے، ابھی بیعت کی دعائیں پڑھاؤں گا۔ دعائیں سب پڑھیں گے، جس کی پہلے کسی کامل مرشد سے بیعت ہے اس کو صرف دعائیں پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، باقی کی بیعت ہو جائے گی۔ اور نبی پاک کی سنت کے صدقے اللہ تعالیٰ آج ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ جو آپ نے جلسہ سنا ہے نا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہی کام کرتے تھے جو آج آپ نے سن لیا ہے۔ لیکن پہلے سن لو کامل مرشد کہتے کسے ہیں۔ پورا علم دینا چاہتا ہوں، دھوکہ نہ کھاؤ، مس گائیڈ نہ ہو جاؤ، کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ۔ آپ کو سارا قرآن و حدیث سے علم ہونا چاہیے۔ پہلے سن لو کامل مرشد کہتے کسے، جو خود دین پر کامل عمل کرے، اپنے مریدوں کو عمل کروائے، اس کی صحبت میں یہ درس ہو، یہ اثر ہونا چاہیے۔ جب مرید اپنے مرشد کے درس میں آئے، خود بخود گناہ چھوٹے، نیکی کی توفیق ہو،
اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھے، دنیائی محبت نکلے، آخرت کی فکر پیدا ہو، مرنے سے پہلے موت کی تیاری ہو، اور اس کا سلسلہ بسلسلہ رسول پاک سے ملتا ہو۔ آپ کے مرشد ایسے مبارک۔ آخری بات، کئی کہتے ہیں ہم پیروں کو نہیں مانتے۔ بھائی کیوں نہیں مانتے؟ جواب سننا، کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ او بھائی تو اللہ کو انوکھا مانتا ہے؟ اللہ کو تو بہت مانتے ہیں۔ آپ پوچھ کے دیکھ لو، تو اپنی ماں کو مانتا ہے؟ کہے میں ماں کو نہیں مانتا، میں اللہ کو مانتا ہوں۔ پوچھیں تو اپنے باپ کو مانتا ہے؟ کہے میں باپ کو نہیں مانتا، میں اللہ کو مانتا ہوں۔ اپنے استاد کو مانتا ہے؟ کہے میں استاد کو نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہوں۔ پوچھیں اپنے نبی کو مانتا ہے؟ کہے میں نبی کو نہیں مانتا، میں اللہ کو مانتا ہوں۔ بیوقوف، ماں کو ماں ماننا ہے، باپ کو باپ ماننا ہے، استاد کو استاد ماننا ہے، مرشد کو مرشد ماننا ہے، نبی کو نبی ماننا ہے، اللہ کو اللہ ماننا ہے۔ جو کہتا ہم نہیں مانتے، خدا کی قسم پیار سے پوچھو بھائی جان، جو الف بے تے پڑھاتا ہے اس کو استاد مانتے ہو؟ تو دانت نکالنے لگتا ہے، ہنسنے لگتا ہے۔ وہ تو استاد ہی ہوتا ہے، اقرار کرتا ہے۔ جو اے بی سی پڑھائے وہ ٹیچر ہے، کبھی انکار نہیں کرتا۔ جو سائنس پڑھائے وہ پروفیسر صاحب ہے، کبھی اعتراض نہیں کرتا۔ جو ویلڈنگ کا کام سکھائے، مکینک کا کام سکھائے، سارا دن ماں بہن کی گالیاں دے، وہ بھی استاد جی ہوتا ہے، وہ بھی استاد جی ہوتا ہے۔ جو اللہ کا ذکر سکھائے، اللہ کی راہ دکھائے، قرآن پاک کی تعلیم دے، رب کا رنگ چڑھائے، اس کو میں استاد نہیں مانتا۔ عقل نہیں ماری گئی؟ ہر زبان میں نام مختلف ہے، ہر زبان میں نام مختلف ہے۔ سن لو، اردو میں کہتے ہیں استاد، فارسی میں کہتے ہیں پیر، عربی میں کہتے ہیں شیخ یا مرشد، انگلش میں کہتے ہیں ماسٹر۔ تو نام کسی زبان میں لے لے، جب دنیا کے کمینے کام استاد کے بغیر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کی راہ اتنی نکمی نہیں کہ استاد کے بغیر ہی آ جائے گی۔ ہم نبی پاک کی سنت کو ادا کریں گے۔ آج آپ کو بیت کی دعائیں پڑھاتا ہے، یہ دعائیں پڑھ لیں تاکہ اللہ رب اس پاک سنت کے صدقے ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف کر کے ہمیں ایسی زندگی عطا کر دے جو بخشش والی ہو، رحمت والی ہو، رب کی کرم والی ہو۔ سب مل کے میرے ساتھ دعائیں پڑھ لیں۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری مائیں بہنیں بھی پڑھتی جائیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ آخری خوشخبری سن لیں، بیٹھے رہیں، یہ خوشخبری سنتے جائیں۔